اسلامی روایت میں قیامت کے دن کا ایک بہت خاص تصور ہے، جب ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی اپنی فکر میں ہوگا، تو ایک ہستی ایسی ہوگی جو اپنی امت کے لیے کھڑی ہوگی۔ تو آئیے آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پہ اس پورے سفر کو سمجھتے ہیں۔ لیکن یہاں سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایک نبی اپنے گناہگار امتیوں کو جہنم سے بچائیں گے کیسے؟ یہی وہ وعدہ ہے اور یہی وہ امید ہے جو اس پوری داستان کا، اس پورے بیان کا مرکز ہے۔ اچھا، تو اس پورے سفر کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 6 حصوں میں دیکھیں گے۔ پہلے شفاعت کا وعدہ، پھر قیامت کے دن کا منظر، اس کے بعد انسانیت کی بے چینی بھری تلاش، پھر نبی اکرم کی شفاعت، اعمال کا حساب، اور آخر میں جہنم سے جنت تک کا سفر۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، شفاعت کا وعدہ۔ دیکھتے ہیں کہ اس آخری دن کے واقعات کا آغاز آخر ہوتا کیسے ہے۔ تو ہوگا یوں کہ جب زمین پر اللہ کا نام لینے والا کوئی بھی باقی نہیں بچے گا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا۔ پہلی پھونک سے ہی آسمان، زمین، ہر چیز، ہر مخلوق فنا ہو جائے گی، اور پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو زمین اپنے اندر دفن تمام مردوں کو باہر نکال دے گی۔ اور یہ جو دوبارہ جی اٹھنے کا منظر ہے نا، اسے حدیث میں بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ پھر اللہ آسمان سے ایک پانی برسائے گا تو لوگ اس سے ایسے اگیں گے جیسے سبزہ اگتا ہے، یعنی زندگی کا دوبارہ پھوٹ پڑنا، ایک دم نئی شروعات۔ اچھا، تجھے اٹھنے کے بعد کیا ہوگا؟ اب ہم چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، روز قیامت کا منظر، جو کہ ایک بہت ہی ہولناک ماحول ہوگا۔ ذرا تصور کریں، تمام انسانیت شروع سے لے کر آخر تک سب کو ایک سفید ہموار میدان میں جمع کیا جائے گا۔ سب ننگے پاؤں ہوں گے، بغیر کپڑوں کے، اور معاملہ اتنا سنگین اور خوف سے بھرا ہوگا کہ کسی کو دوسرے کی طرف دیکھنے تک کی فرصت نہیں ہوگی۔ اور گرمی کا عالم یہ ہوگا کہ سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، صرف 1 میل، اور وہ ایک دن 50,000 سال جتنا لمبا محسوس ہوگا۔ ہر طرف بس شدید پریشانی اور اذیت کا عالم ہوگا، اور اس شدید گرمی میں لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، اور یہ ڈوبنا بھی ان کے اعمال کے حساب سے ہوگا۔ کوئی ٹخنوں تک ڈوبا ہوگا، کوئی کمر تک، اور کچھ کے لیے تو پسینہ ایک لگام کی طرح بن جائے گا۔ یہ تکلیف ہر شخص کے دنیاوی اعمال کا سیدھا نتیجہ ہوگی۔ اب اتنی شدید تکلیف اور بے بسی میں ظاہر ہے انسان کسی مددگار کو ڈھونڈے گا۔ تو یہاں سے شروع ہوتی ہے انسانیت کی وہ بے چین تلاش جو انہیں کسی شفاعت کرنے والے تک لے جائے۔ لوگ بھاگ کر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، لیکن وہ کہیں گے نہیں، آج میرا رب بہت غضب میں ہے، مجھے تو اپنی جان کی فکر ہے۔ پھر وہ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، لیکن سب سے یہی جواب ملے گا، ہر کوئی خوفزدہ ہوگا۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں آخری امید کی طرف بھیجیں گے اور کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ۔ اور بس یہاں سے کہانی کا وہ موڑ آتا ہے جس کا سب کو انتظار تھا، چوتھا اور سب سے اہم مرحلہ، جب وہ مرکزی وعدہ پورا ہوتا ہے۔ انسانیت کی اس درخواست پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھیں گے اور اللہ کے عرش کے نیچے اپنے رب کے حضور سجدے میں گر جائیں گے، اور وہاں وہ اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کریں گے جو اس سے پہلے کسی پر نہیں کھولی گئی تھی۔ اور تب عرش سے آواز آئے گی، اے محمد، اپنا سر اٹھائیے، سوال کیجئے، آپ کو عطا کیا جائے گا، اور سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہی وہ لمحہ ہے جب حساب کتاب کا آغاز ہوگا۔ اچھا، شفاعت کی اجازت تو مل گئی، اب شروع ہوگا اصل مرحلہ، ہر فرد کے اعمال کا حساب کتاب۔ ہر انسان سے، ہر ایک سے 5 بنیادی سوال پوچھے جائیں گے۔ اپنی زندگی کہاں گزاری، خاص طور پر اپنی جوانی کہاں لگائی، مال کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا۔ یہ سوالات ذاتی ذمہ داری پر بہت زور دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہر ایک کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا۔ مومن کو عزت کے ساتھ سیدھے ہاتھ میں ملے گا اور اس کا حساب بہت آسان ہوگا، جبکہ کافر کو اس کی پیٹھ کے پیچھے سے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ سیدھا بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ پھر اعمال کو تولا جائے گا انصاف کے ترازو پر، جسے میزان کہتے ہیں، اور جانتے ہیں حدیث کے مطابق ایک مومن کے ترازو میں سب سے بھاری، سب سے وزنی چیز کیا ہوگی؟ اس کے اچھے اخلاق۔ چلیں جی، اب ہم اس سفر کے بالکل آخری اور شاید سب سے ڈرامائی حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں، جہنم سے جنت تک کا سفر۔ یہ مرحلہ ہے پل صراط کا، جہنم کے عین اوپر بنا ایک پل، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور سب کو، ہر ایک کو اسے پار کرنا ہی ہوگا۔
اور اس نازک اور خوفناک موقع پر جب تمام انبیاء اپنے ممبروں پر ہوں گے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے فکر مند کھڑے ہوں گے اور وہ بس ایک ہی دعا کر رہے ہوں گے، اے میرے رب، میری امت، میری امت۔ رائی کا ایک دانہ، بس اتنا سا، یہ چھوٹی سی چیز رحمت کے ایک بہت بڑے عمل کی بنیاد بنے گی۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم کو بار بار شفاعت کی اجازت دے گا، یہاں تک کہ وہ ہر اس شخص کو آگ سے نکال لیں گے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ یہ شفاعت کی وسعت اور اللہ کی رحمت کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ پوری داستان، یہ پورا سفر ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے، وہ نیک اعمال اور یہ عظیم شفاعت آخر حاصل کیسے کی جائے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو اپنی زندگیوں میں تلاش کرنا ہے۔